اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة۔ اقول هكذا وجد عبارة المتن في كثير من النسخ والصواب ان اللفظ ثلاث، اگر اعراب حکایہ پڑھیں گے تو، اور اگر اعراب یہاں پر ترکیب کے طور سے پڑھیں گے تو ان لفظ ثلاثن ہا ہونا زائدۃ وقعت سہوا من قلم الناسخین يدل على ذلك قول المصنف فيما بعد واما المقالات فثلاث۔ میر قطبی کا پہلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ میر قطبی علامہ سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے، جو بزرگ ہے۔ سن 748 ہجری ان کی تاریخ ولادت ہے اور 816 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ میر قطبی دراصل علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی محمد بن محمد یا محمد بن محمود بن محمد قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی ولادت 694 ہجری اور وفات 766 ہجری ہے، یعنی 7ویں صدی میں ان کی ولادت ہے اواخر میں، اور 8ویں صدی میں یعنی نصف صدی گزرنے کے بعد سن 766 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ ان کی کتاب ہے تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ۔ کتاب رسالے کا نام اصل کیا ہے؟ تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی شرح ہے کس کی؟ رسالہ شمسیہ کی۔ اور رسالہ شمسیہ کے جو مصنف ہے وہ ہے ابو الحسن نجم الدین علی بن عمر قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی جو تاریخ ولادت ہے وہ ہے سن 600 ہجری اور تاریخ وفات سن 675، یعنی چھٹی صدی کے آغاز، 6 صدی کے آغاز میں ان کی ولادت ہوتی ہے، بلکہ 7ویں صدی 600 ہجری مکمل ہونے پر، اور سن 675 ہجری میں ان کی تاریخ وفات ہے۔ تو پہلی کتاب ہے الرسالۃ الشمسیہ فی تحریر القواعد المنطقیہ، اس کی شرح ہے تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ، اور اس پر قیل و قال کیا 8ویں صدی کے بزرگ علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور رسالے کا نام رکھا میر قطبی۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہوا میر قطبی کے حوالے سے۔ خطبے کی عبارت میں ہم نے سمیتہ ورتبتہ، یہ جو عبارت ہم نے وہاں پڑھی ہے، اسی پر یہاں پہ کچھ قیل یعنی اعتراض اور کچھ وضاحت کی باتیں کرتے ہوئے علامہ میر سید شریف جرجانی فرماتے ہیں قولہ ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاث مقالات وخاتمہ۔ یہ عبارت ہے کس کی؟ رسالہ شمسیہ کے خطبے کے آخر کی، ٹھیک ہے، کہ میں نے اپنے اس رسالے کو ترتیب دیا ایک مقدمہ پر اور 3 مقالے پر اور ایک خاتمے پر۔ تو اس عبارت کی شرح جب علامہ قطب الدین رازی نے کی ہے اقول کہہ کر، تو وہاں عبارت ہے اما المقالات فثلاث، وہاں کس میں؟ قطبی میں۔ تو پہلے اور بعد کی عبارت کو جوڑ کر کے یہ ایک بات بیان کر رہے ہیں اقول کہہ کر، کہ عام طور پر نسخے میں ایسے ہی لکھا ہوا ملا، یعنی مقالات سے پہلے لفظ ثلاث، ٹھیک ہے، یعنی حرف جر سے مجرور ہونے کی وجہ سے، معطوف ہونے کی وجہ سے، وثلاث مقالات، یہ عبارت عام طور پر کتابوں میں موجود ہے، عام نسخوں میں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ یہ نسخے کی غلطی ہے۔ درست یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ ثلاث موجود نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جب اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ قطب الدین رازی نے عبارت لائی ہے، تو وہاں لائی ہے اما المقالات فثلاث۔ یہ عبارت لانے کا انداز بتاتا ہے کہ اگر پہلے ہی ان کو پتہ رہتا کہ مقالے 3 ہیں، تو آگے ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مقالے 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو متن اور شرح میں ٹکراؤ اور تکرار ہو جا رہی ہے اس نسخے کی وجہ سے، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ متن جو ہے اس میں صرف ہے رتبتہ علی مقدمۃ و مقالات و خاتمۃ، اس میں ثلاث کا لفظ۔ پھر اس مقالات کی شرح کرتے ہوئے علامہ قطب الدین رازی نے آگے کہا ہے اما المقالات فثلاث، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اقول، یہ انداز ان کی کتاب کا یہی ہے کہ پوری کتاب میں یہ
یا تو رسالہ شمسیہ یا قطبی، جس کو تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح رسالۃ الشمسیہ، جس کا شارٹ نام ہے قطبی۔ تو قطبی اور متن کی جو کتاب ہے رسالہ شمسیہ، ان دونوں طرح کی عبارتوں میں کوئی کمی اگر نظر آتی ہے تو اس کو قول کے ذریعے بیان کر کے، قول کے ذریعے لکھ کر کے اقول کہہ کر وہ کمی بیان کرتے ہیں، یا اس متن یا شرح میں کسی عبارت میں اجمال ہے تو یہاں اس کی کیا کرتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کوئی بات جو ہے قابل وضاحت ہوتی ہے تو وضاحت کر دیتے ہیں، یا ان کی عبارت پر کوئی اعتراض ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اعتراض یہاں بیان کرتے ہیں، پھر اپنی طرف سے اس کا کیا کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس اعتراض کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اعتراض ہے، اس کا کوئی وہ کلیئر نہیں کرتے کہ اس اعتراض کا پھر کیا جواب ہونا چاہیے۔ تو وہ ثواب کہہ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو یوں نہ کہہ کر یوں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یوں انہوں نے کہا ہے تو اس پر یہ اعتراض ہو رہا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں بن پاتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اعتراض سے بچنے کے لیے عبارت یوں نہیں بلکہ یوں نہ لیجیے۔ اس طرح پوری کتاب میں یہی انہوں نے انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ تو پہلے ایک نسخے کی غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاکذا وجد عبارت المتنی فی کثیر من النسخ، نسخہ کی جمع، کہتے ہیں کثیر نسخوں کی متن کی عبارت میں اسی طرح پایا گیا، یعنی اسی طرح لکھا ہوا پایا گیا۔ والصواب ان لفظ ثلاث ہا ہنا زائدہ، بہتر یہ ہے، ٹھیک یہ، بہتر نہیں بلکہ ٹھیک اور درست یہ ہے کہ لفظ ثلاث یہاں پر کیا ہے، زائد ہے۔ وقعت سہوا من قلم الناسخین، جو نسخہ بنانے والوں کے قلم سے بطور سہو کے واقع ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ کیسے چلا حضرت؟ تو کہتے ہیں یدل علی ذلک قول المصنف فیما بعد، میری اس عبارت، اس بات پر، یعنی میرا جو دعویٰ ہے کہ یہ نسخے کی غلطی ہے اور درست یہ ہے کہ متن کی عبارت میں لفظ ثلاث نہیں ہے، اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ مصنف کا قول اس پر دلالت کر رہا ہے، مصنف کا وہ قول جو ما بعد میں آ رہا ہے، اور وہ ما بعد میں عبارت ہے اما المقالات فثلاث، یہ پہلا قول مکمل ہو گیا۔ اب شارح کی عبارت کو قولہ سے بیان کرے، یعنی جب قولہ بیان کرتے ہیں صاحب میر قطبی تو یا تو قول علامہ قزوینی مراد ہوتے ہیں یا پھر قول علامہ قطبی مراد ہوتے ہیں، سمجھ گئے بات کو؟ یعنی قولہ کا مطلب اس کا قول، یعنی ان کا قول، اردو میں ہم بولیں گے ادب سے ان کا قول، تو ان کا سے مراد کون کون ہو سکتے ہیں؟ صاحب رسالہ شمسیہ یا پھر صاحب قطبی، علامہ قطب الدین رازی، دونوں میں سے کوئی ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا جو قولہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہاں حضمر کا مرجع کون ہے؟ صاحب رسالہ شمسیہ، اور یہ جو قولہ دوسرا والا ہے، ہاں، فَأَوَّلُهَا فِي الْمُفْرَدَاتِ کے بجائے ہونا چاہیے فَأُولَاهَا مفردات، کیونکہ اولا سے مراد کیا؟ مقالہ، ٹھیک ہے؟ اولھا کے بجائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ لوگوں کو کس میں لکھا ہوا ہے کیا؟ اولہما لکھا ہوا ہے شاید، ہے نا؟ تو ہما ضمیر تو بنتی ہی نہیں کسی اعتبار سے، کوئی ترتیب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا مرجع کون ہے؟ مقالات مؤنث ہے، اور بے جان چیز کی جمع سالم مؤنث ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر لائی جائے گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے فاولھا، لیکن یہاں بھی تھوڑا ایسا ڈاٹ جیسا بنا ہوا ہے، شاید کھڑا زبر لکھا ہوگا، پرانے کاتب لوگ لکھتے تھے نا اس انداز میں۔ تو فاولاھا فی المفردات، یہ جو قول ہے علامہ قطب الدین رازی کی قطبی میں، اس پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر کہا گیا کہ 3 مقالوں میں سے پہلا مقالہ کس چیز کے بیان میں ہے؟ مفردات کے بیان میں۔ تو یہاں مفردات چونکہ صاحبان علم کے نزدیک، یعنی علم نحو میں اور علم منطق میں بولا جاتا ہے 4 چیزوں کے مقابل۔ کتنی چیزوں کے مقابل؟ 4 چیزوں کے مقابل، یعنی لفظ مفرد کا اطلاق 4 چیزوں کے مقابل ہوتا ہے۔ نمبر 1، لفظ مفرد بول کر کے تثنیہ اور جمع کا مقابل واحد مراد لیتے ہیں۔ نمبر 2، مفرد بول کر کے مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابل مفرد مراد لیتے ہیں، جو مبنی منادہ کے بیان میں آپ پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں وہ؟ یعنی مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابل جو مفرد ہوتا ہے اس کو آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ منادہ کے بیان میں۔ اور نمبر 3، مفرد بول کر کے مراد لیتے ہیں جو مرکب نہ ہو، چاہے مرکب ناقص ہو یا مرکب مفید، دونوں عام ہیں۔ اور نمبر 4، مفرد بولا جاتا ہے جملہ کے مقابل میں، یعنی مرکب تام کے مقابل میں۔ یہاں پر جب کہا گیا کہ پہلا مقالہ مفردات کے بیان میں ہے، تو ایک قابل توضیح عبارت لفظ تھا کہ لفظ مفرد سے مراد کیا ہے؟ وہ تثنیہ جمع کے مقابل مفرد، یا مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابل مفرد، یا مطلقاً مرکب کے مقابل مفرد، یا مرکب تام کے مقابل مفرد، ٹھیک ہے؟ تو 4 معنی کا مفرد بول کر کے 4 چیزوں کا احتمال یہاں پہ پیدا ہو رہا تھا۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں، کیونکہ مفرد سے مراد کیا ہے؟ یہ 4 چیزوں میں سے
تو یہاں پر چونکہ عبارت میں ایک اغلاق تھا، ایک جھول تھا، ایک جو ہے ابہام تھا، تو اس ابہام کو انہوں نے اقول کہہ کر دور کیا اور کہا کہ یہاں مفردات بالمقابل مرکبات تامہ کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ مفردات بالمقابل تثنیہ اور جمع کے نہیں، مفردات بالمقابل مضاف مشابہ مضاف نہیں، مفردات بالمقابل مرکبات مطلقہ نہیں، بلکہ مرکبات تامہ۔ کہا حضرت یہ آپ کس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو وہ صاحب کتاب نے آ کر بتایا تھا؟ تو کہا کہ ہاں صاحب کتاب نے خود بتایا ہے کہ آگے انہوں نے کہا ہے مفردات کے بعد کہا ہے کہ اما المقالۃ الثانیہ ففل، کہ دوسرا مقالہ کس بیان میں ہے؟ تو مفردات کے مقابلے میں چونکہ انہوں نے تثنیہ جمع نہیں لایا، مضاف مشابہ مضاف نہیں لایا، مرکبات ناقصہ نہیں لایا، بلکہ کیا لایا؟ قضایا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ مفردات کس کے مقابل میں ہیں؟ قضایا کے مقابل، جملہ تامہ کے مقابل میں، مرکبات تامہ کے مقابل میں، کیونکہ قضیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ تامہ ہوتا ہے۔ قضیہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں فَأُولَاهَا فِي الْمُفْرَدَاتِ، ان کا جو قول ہے اولاہا مفردات، اولاہا فی المفردات، اقول میں کہتا ہوں قد یطلق المفرد ویراد به ما یقابل المثنى والمجموع، کہ مفرد کا کبھی اطلاق ہوتا ہے اور اس سے مراد ہوتا ہے وہ جو تثنیہ اور جمع کے مقابل ہو، عن الواحد، یعنی کیا مراد ہوتا ہے مفرد سے؟ واحد، میں مراد لیتا ہوں واحد کو۔ وقد یطلق، اور کبھی اطلاق ہوتا ہے مفرد کا، ویراد به ما یقابل المضاف، اور مراد اس سے ہے وہ جو مضاف کے کیا ہو؟ مقابل ہو۔ فیقال ھذا مفرد ای لیس بمضاف، جیسے کہا جاتا ہے یہ مفرد ہے یعنی مضاف نہیں ہے اور مشابہ مضاف نہیں ہے۔ وقد یطلق علی ما یقابل المرکب، اور کبھی لفظ مفرد کا اطلاق ہوتا ہے کس کے مقابل؟ جو مرکب کے مقابل ہے اس پر۔ وسیاتی فی مباحث الالفاظ، یہ بات خود الفاظ کے بحث میں کیا ہے؟ آنے والی ہے، یعنی جب قطبی میں آگے جب لفظوں کی بحث آئے گی تو وہاں یہ بات خود وہاں موجود ہے۔ وقد یطلق، یہ چوتھا معنی، وقد یطلق علی ما یقابل الجملہ، اور کبھی لفظ مفرد کا اطلاق ہوتا ہے اس پر جو کس کے مقابل ہوتا ہے؟ جملے کے مقابل ہوتا ہے۔ فیقال ھذا مفرد ای لیس بجملہ، جیسے کہا جاتا ہے یہ مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے۔ وہو بہذا المعنی الاخیر یتناول المرکبات التقییدیۃ ایضا، اور وہ اس آخری معنی کے اعتبار سے مرکبات تقییدیہ کو بھی کیا ہے؟ بولیے بھائی، شامل ہے، یعنی مرکبات تقییدیہ بھی اس معنی کے اعتبار سے مفرد میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مرکبات تقییدیہ جو ہے وہ جملہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب کہا جائے گا کہ یہ مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے، تو اب لفظ زید بھی مفرد ہے جملہ نہیں ہے، اور لفظ غلام و زید بھی مفرد ہے جملہ، تو آپ بولے گے لفظ غلام و زید تو مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ مرکب ناقص ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہاں ہم مفرد کا معنی کیا لے رہے ہیں؟ جو جملہ نہ ہو۔ مفرد کا معنی کیا لے رہے ہیں؟ تو غلام و زید جملہ ہے کیا؟ نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ مفرد ہوا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ کیونکہ مفرد کا ہم کون سا معنی مراد لے رہے ہیں؟ جو جملہ نہ ہو، چاہے واقعی مفرد ہو جیسے زید، یا مرکب تقییدی ہو جیسے غلام زیدن، یا زید العالم موصوف صفت۔ منطقی لوگ موصوف صفت مضاف مضاف الیہ نہیں بولتے، اس کو کیا بول دیتے ہیں؟ مرکب تقییدی، جس میں دوسرا جز پہلے جز کی قید میں ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کس کی قید میں؟ مضاف کی قید میں، اور صفت کس کی قید میں؟ موصوف کی قید میں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے، وبہذا المعنی الاخیر، اس آخری معنی کے اعتبار سے، یتناول المرکبات التقییدیۃ ایضا، لفظ مفرد مرکبات تقییدیہ کو بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیسے شامل ہو جائے گا؟ کیونکہ مفرد کا ہم معنی کیا لے رہے ہیں؟ جملہ نہ ہو، تو مرکبات تقییدی جملہ نہیں ہوتے ہیں۔ والمراد بالمفردات ہا ہنا ہوا ھذا المعنی الاخیر، اور مفردات سے مراد یہاں پر یہی آخری والا معنی ہے، یہی فیندرج فیہا الکلیات الخمس والتعریفات ایضا، تو اس میں کلیات خمسہ یعنی جنس، نوع، فصل خاصہ، عرض عام، اور تعریفات یعنی حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، یہ بھی اسی مفردات میں کیا ہو جائیں گے جناب؟ داخل ہو جائیں گے۔ لأنہا مرکبات تقییدیۃ، اس لیے کہ یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرکبات تقییدیہ ہوتے ہیں۔ موصوف صفت جیسے حیوان ناطق، حیوان یہ حد تام ہے، جنس و فصل سے مرکب ہے نا۔ حد تام کس کو بولتے ہیں؟
تعریفات سے مراد حد تام، حد ناقص، رسم تام اور ٹھیک ہے، کنفیوز مت ہوئیے گا کہ تعریفات سے مراد کیا، منطقی جو تعریفات ہے ٹھیک ہے وہ مراد ہے یہاں پر۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو حضرت یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ مفردات سے مراد وہ 3 معنی کے مقابل نہیں بلکہ چوتھے معنی کے مقابل یہ مراد ہے کہ جو جملہ نہ ہو، ہے نا؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ جواب دے رہے ہیں والدلیل علی ذلک، اور اس بات پر دلیل انہو یہ ہے کہ قد جعل المفرداتی فی مقابلۃ القضایا، کہ انہوں نے مفردات کو کس کے مقابل میں کہا ہے، کر دیا ہے؟ بولیے بھائی کیسے کہا؟ اما المقالۃ الاولی ففی المفردات والمقالۃ الثانیہ ففی القضایا، یوں کہا ہے انہوں نے، حیث قال، اس طور پر کہ کہا ہے المقالۃ الثانیہ فی القضایا، دوسرا مقالہ کس بیان میں ہے؟ قضایا کے بیان میں ہے۔ بس یہ 2 قول آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے آگے کل پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ